أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله
صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت رمضان میں دعا ملک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. چوتھا روزہ آ چکا ہے. ہم سب کو بہت مبارک ہو. رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے ہماری عبادات بھی پوری کروائے اور ہمارے جتنی بھی نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض جیسے کہ ہمارے روزے، ہماری 5 وقت کی نماز اور دیگر فرائض ہمارے بالکل اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، مقبول بھی کرے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری لائف ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیچنگ ہے اور بیسٹ ٹیچنگ ہے. ان کی لائف کو دیکھ کے ہم لوگ اپنی لائف گزارنا سیکھتے ہیں اور آگے یہی سبق اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سال اپنی جو معمولات کرتے گئے، جو ان کے زندگی میں کام ہوتے تھے، دنیاوی کام ہوتے تھے، دینی کام ہوتے تھے، جیسے کہ ہم سب ان سے سیکھتے ہیں. ماہ رمضان خاص وہ مہینہ تھا جس میں آقا زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے تھے خود بھی اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں ماہ رمضان کے مہینے میں. میرے شو کا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، رمضان میں رسول کریم کے معمولات. اچھا، جب ہم سیرت نبی پڑھتے ہیں تو مجھے خود بھی بڑا انٹرسٹ ہے، میں خود بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دن کے ایک شیڈیول ہوتا ہے، جیسے وہ شیڈیول کیسا تھا، وہ معاملات کیسے تھے، روزانہ وہ اپنا دن کس طرح سے گزارتے تھے. اور روزے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے اتنے اسپیشل ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنے روزے گزارا کرتے تھے. کچھ احادیث ہیں جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ آقا پاک نے ہم سب کو بہت زیادہ تاکید کی کہ سحری ضرور کیا کرو، کیونکہ بے شک اس میں کھجور ہی کھا لیا کرو یا پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں پہ سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک میں پڑھ رہی تھی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ بادل کا جو دن ہوتا تھا آقا پاک اس میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ جب تک چاند کے گواہ بہت سارے جتنے بھی ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے، جتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے گواہ نہ مل جائیں تب تک وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. اور آقا نے ہمیں تاکید کی کہ چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے ہی روزہ چھوڑو. تو مزید گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ اس سفر میں ساتھ ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں. میرے پاس ہوتے ہیں ریلیجس اسکالرز جن سے میں خود بھی سیکھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. میرے ساتھ اس کے علاوہ نعت خواں ہوتے ہیں جن سے میں آپ کو آج دوبارہ متعارف کراؤں گی اور ہم ان سے پیارے پیارے کلام سنیں گے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، اپنا محبت اور عشق تازہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہوتی ہے افطاری سے کچھ دیر پہلے افطار مزیدار، جس میں انتہائی آسان والی ریسیپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور خود بھی سیکھتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے روزے میں اتنا تو نہ وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، اس لیے کم وقت والی ریسیپیز ہم شو کے آخری ٹائم میں ہم شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہتی ہے کیونکہ مسکراہٹیں بھی بھائی زندگی کا حصہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ بہترین صدقے میں سے ایک بھی ہے کہ ہم مومن جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، کبھی لفٹ میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ یا اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی محلے والا مل جاتا ہے، پڑوسی مل جاتا ہے، سلام کریں، مسکراہٹ ایک ان کو دے دیں. کیا پتا کوئی کس موڈ سے گھر سے نکل رہا ہے، آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کے 2 پیار کے بول، یہی دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب سلامتی ہے اور سلامتی ہر زمرے میں اور ہر زاویے میں. تو چلیے آئیں شو کو شروع کرتے ہیں. میں آپ کو متعارف کراتی ہوں اپنے ریلیجس اسکالر، سینئر ریلیجس اسکالر سے کامران علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج آنے کا، اور یہ سفر ہمارا انشاءاللہ 30 روزوں تک ساتھ رہے گا. آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. آج چوتھا دن ہے، روزہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ. شکریہ. اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہیں ہماری پیاری پیاری سروت آپا، جو کہ ابھی تشریف لے کر آئی ہیں اور آج بڑی پیاری بھی لگ رہی ہیں. آج اسکارف کا رنگ آپ کا چینج ہوا ہے،
ہاں بس فائزہ کی بڑی خواہش تھی کہ ہاں۔ میرے ساتھ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ آپ وہ کوئی میچنگ کچھ پہنا کریں، بلیک نہیں پہنا کریں، تو میں نے کہا چلو صحیح، زبردست، بچوں کا دل رکھنے یہ چینج بھی تو بڑا ضروری ہے نا زندگی میں. اچھی لگ رہی ہیں آپ. اچھا آپا کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک پنسورا ہوتا ہے اور آپا جیسی بریک جاتی ہے تو وہ پاڑی ہوتی ہیں، تو میں نے اب آپا کو بولا کہ وہ مجھے بھی لا کے دیں، ہے نا؟ انشاءاللہ. نہیں میں نے آج ہی سوچا کہ کامران بھائی کے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور ضرور. چلیں جی چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور شو کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں. دیکھتے رہیں برکت رمضان. مجھے سوئی لگاتے ہیں بہت درد ہوتا ہے. اچانک میں مجھے خون لگتا ہے، میری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. ہم غریب لوگوں نے یہ نہیں افورڈ کر سکتے. اگر ہمارے بچے یہ بیماری ہوتی تو ہم اتنے یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. کیا آپ ہماری زندگی بچانے میں ساتھ دیں گے؟ تھیلیسیمیا کے بچے بہت زیادہ عرصے سروائیو نہیں کرتے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ امر ہے، لیکن الحمدللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل میں نہ صرف تقریباً آلموسٹ انٹائر فری یہ پروسیس چلتا ہے، ریگولر خون کی تبدیلی. صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل، اس کی مینجمنٹ، اس کی ایڈمنسٹریشن اور تھیلیسیمیا کا تمام عملہ، بالخصوص تھیلیسیمیا کے جو انچارج ہیں، سب مل کر جو ہیں وہ ان کی امید کی کرن ہیں. ان کی مدد کے لیے ہم وقت تیار ہیں. کتیانہ میمن ہاسپٹل کے اندر 177 بچے رجسٹرڈ ہیں جو تھیلیسیمیا کے میجر پیشنٹ ہیں. کسی کو مہینے میں 2 بوتلیں لگتی ہیں، کسی کو 6 بوتلیں لگتی ہیں بلڈ کی. ان کا پورا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. یہ لوگ کافی. ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. شروع کرتے ہیں ایک نیکی. ناظرین، جیسے کہ ہمیں ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر بانٹنی چاہیے، تو ہم اس سیگمنٹ ایک نیکی میں ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. میرے پاس آج موجود ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹلس کے ایکس چیف فار دی سپورٹ آف تھیلیسیمیا چلڈرن، احمد چنوئی صاحب. السلام علیکم احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آنے کا، ہمیں وقت دینے کا. سر، تھیلیسیمیا ایک ایسی مرض ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ ڈیٹیل میں جانتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے بہت تکلیف میں رہتے ہیں. پہلے تو سر تھیلیسیمیا کے بارے میں کچھ بتائیے اور پھر اپنے ہاسپٹل کتیانہ میمن کے بارے میں لے کے چلیے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں ایکس چیف نہیں ہوں، موجودہ چیئرمین ہوں کتیانہ ہاسپٹل کا. ایکس چیف CPLC ہوں میں. جی جی. دوسرا یہ کہ کتیانہ ہاسپٹل جو ہے وہ میرا خیال ہے سن 1998 سے آج 25واں سال ہو رہا ہے ہونے کو آ گیا. ہم بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بالخصوص اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہمارے ایسے ہیں جس میں سر فہرست تھیلیسیمیا ہے کہ جو انٹائر فری ہوتا ہے علاج. آج ہمارے پاس الحمدللہ 250 کے قریب بچے وہاں موجود ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اتنے ہی جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آئیں. وجہ یہ ہے کہ شاید ہم 500 یا 1000 بھی کیٹر کر لیں، لیکن اس میں سب سے تکلیف دہ امر یہ ہے کہ بلڈ کلیکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے جس کو سر کرنا ہوتا ہے. جی. اور اس بلڈ کلیکشن کے لیے ہم لوگ تقریباً ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ کہیں نہ کہیں کیمپ لگایا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ہم بلڈ جمع کرتے رہتے ہیں ان بچوں کے صحیح لیے. ہے. یہ بچے جو ہیں وہ لا علاج مرض ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ بہت غریب گھرانوں سے ہوتا ہے کہ جہاں تھیلیسیمیا کی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی. کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ کپل جب شادی کرتا ہے تو وہ 2 مائنر کی صورت میں ایک میجر بچہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قانون تو بن چکا ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو قانون بنایا ہوا ہے، فیڈرل لیول پہ بھی یہ قانون ہے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا کہ ہم کیسے جب یہ شادی ہوتی ہے کپلز کی
تو اس وقت اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ دونوں مائنر نہیں ہیں. اگر ایک مائنر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ زندگی معمول کے مطابق گزر جاتی ہے. تو لوگ اس سے یہ ایک سوشل ٹیبو ہے, اس سے اجتناب کرتے ہیں, نہیں کرواتے. خاص طور پہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو صحت مند ہے, لیکن جب بھی یہ تھیلیسیمیا پازیٹیو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں برابر کے شریک جرم ہو جاتے ہیں, اور چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. تو یہ ان کی اپنی غفلت, ان کی اپنی کم علمی, نا علمی, جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ پھر معاشرے میں آ جاتے ہیں. اور ہماری جیسی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ بچے جب آ گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے ہم وقت 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں کہ کہاں بلڈ کلیکشن کرنی ہے, کیسے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کے لیے کیا پروگرامز کرنے ہیں, ان کے لیے کیا فنکشنز کرنے ہیں, ان کی ملاقاتیں کس سے کروانی ہے, کیونکہ ایک لمیٹڈ لائف ہے. اور اس لمیٹڈ لائف میں ان کو جتنی انجوائمنٹ دے دیں, جتنا ان کی خوشی دے دیں, ان کے چہروں پر ہنسی دیکھ لیں, پھر ان کو عید برات کے موقع پر جو ہیں وہ تحفے طوائف, ان کے کپڑے بنوانا, ان کو وہاں تک لانے کے لیے انتظام کرنا, تھیلیسیمیا کے لیے خون چینج کرنے کے لیے, پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقت اس کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں, تگودو کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے پاس ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اگر ایک بڑی بلڈ کلیکشن بس ہو جائے تو ہم 24 گھنٹے جو ہے اس کو آپریشن میں رکھیں, ہر جگہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے, ایک بوتل ایک کہیں سے 1 مل جائے, کہیں سے 10 مل جائے, کہیں سے 100 مل جائے, تو ہم بچوں کی تعداد اپنے پاس بڑھا لیں اور ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. الحمدللہ ہم اپنے طور پر یہ سارا کام کرتے ہیں. ہم تھیلیسیمیا کے لیے ایفیکٹولی کہیں ڈونیشن کلیکشن نہیں کرواتے. اوورآل ہاسپٹل کے لیے ضرور کلیکشنز ہوتی ہیں. آج بھی ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ 60-65% جو ہے وہ فری آف چارج لوگوں کے کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ڈائلیسس جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب مریض ہیں. 14 مشینیں ہیں جو ہماری دن میں 3 وقت کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہفتے میں 2 یا 3 یا 4 ڈائلیسس جو ہے وہ کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا. اور اچھے خاصے کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں کروا لیں جہاں سے ہمیں کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے. تو یہ کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے ڈائلیسس کے لیے؟ نہیں ہوتے, ڈائلیسس کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ لوگ ہی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ لیٹ سے ہفتے کا 20-25 ہزار روپے خرچ سمجھ لیں جی, تو کہاں سے 4 ہفتے میں 1 لاکھ, 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لاکھ صرف ڈائلیسس کے لیے بندہ کیسے نہیں کر سکتے لوگ. تو یہ بڑی بات ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو خدا نے اتنی عزت, نام اور مقام دے رکھا ہے, آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے, مخلوق کی خدمت کے لیے, اس کو جاری رکھیں. جو ہمارے لیے پاسبل ہو, جتنا بھی ہم آگے کام کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں, اور اس میں مزید بہتری کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں, منزل جو ہے وہ سامنے ہے, کارواں بنتا جائے گا اور آپ سب جو ہے وہ آگے چلتے جائیں گے. صاحب اس کی کوئی پریونشن ہے تھیلیسیمیا مائنر کی, کوئی ایسی ڈائٹ کوئی چیز کہ جو وہ ماں باپ لیں کہ بچوں میں پھر یہ نہ ہو؟ اس میں کوئی پریونشن کی بات ہی نہیں ہے. وہ آپ کے بلڈ میں یہ انڈیجینیس ہوتا ہے, اور اگر مائنر آپ ہیں تو مائنر میں کوئی ٹابو نہیں ہے, کوئی یہ مرض نہیں ہے. لیکن آپ مائنر کو مائنر کے ساتھ شادی کروا دیں تو پھر جو ہے وہ ایک میجر بچہ پیدا ضرور ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک اہم میسج یہ ہوا نا آپ کا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں ٹیسٹ کریں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, بائی لا اب ہو گیا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر خاندان کو یہ فرض خود ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروا کے رکھ لیں, اور اگر وہ مائنر ہیں کوئی خدا نخواستہ تو پھر یہ کوشش کریں کہ جس سے بھی اس کی شادی کر رہے ہوں اس میں کوئی عیب نہ ہو. ورنہ یہ کہ یہ پھر ایک ڈیزاسٹر ہے پوری فیملی کے لیے, اور اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا رول خود ادا کرنا ہے. اگر آپ کے لیٹ سے آپ نے ٹیسٹ کروا لیے اور آپ مائنر بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا ٹیسٹ کرا رہا ہے نہیں کروا رہا, خدا نخواستہ اس میں کوئی شروع تو اپنے آپ سے کریں. آپ نے شروع اپنے آپ سے کرنا ہے, اور اپنے آپ سے کرنے کے لیے کس قدر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اس لیے کہ نکاح نامے پر جو شرائط ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک لکیر پھیر دی جاتی ہے کہ نہیں یہ بدشگونی کی بات ہے, اور اس میں کہ اب بائی لا تو نکاح نامے میں بھی آنا چاہیے اور سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے. اس کے بغیر نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہمارے جیسے لاتعداد انسٹیٹیوٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, دن رات کر رہے ہیں,
ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے قابل مبارکباد ہیں, قابل تحسین ہیں, قابل لائق ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ بلا تفریق کر رہے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس میں پریونشن کی بات نہ کی اور اس میں احتیاط کی بات نہ کی تو یہ اور مرض بڑھتا جائے گا. میرے پاس, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مریض ہمارے پاس ہیں اس سے زیادہ بچے لائن اپ ہیں, اور اس سے زیادہ بچے جو ہے وہ انٹینشن ظاہر کر چکے ہیں کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ موقع یہاں دے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں, سوشل ٹیبو ہے کہ جس کو ہمیں ریموو کرنا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے دوسرے ذرائع کے تھرو اس کو جتنا زیادہ ہم پبلسائز کریں گے, اس کی مارکیٹنگ کریں گے, شاید ہمارے یہ جو لوور طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے یہاں تک اویئرنیس پہنچے گی اور یہ نیکی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آ کے ہم اس نیکی کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. ایک نیکی جاری ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹل سے احمد شنوئی صاحب, اور بات ہو رہی تھی تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے. ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ ایکچولی آئی کہاں سے ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. ہم ایز اے لے مین, ہم ایز انڈیویژولس کیا کر سکتے ہیں اس بیماری سے. بچوں کو نجات تو نہیں دلا سکتے ظاہر ہے, مگر ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی سر. جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی مدد اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ ان کی جتنی بھی زندگی باقی ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ گزار سکیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو خوش رکھیں, ان کو ایک نارمل زندگی جو ہے وہ دیں. ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو تھیلیسیمیا میں ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی بلڈ چینج کروانے آتے ہیں, لیکن نارمل سکولز میں جاتے ہیں, اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں, اینڈ دے آر پار ایکسلنس. مطلب ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. افسوس یہی ہوتا ہے, دکھ یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے محدود رکھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہے. ہم نے کئی بار یہ کوشش کی ہے اور اس کوشش کا متواتر جاری رکھیں گے کہ اس کی ریڈیکیشن کے لیے کام کریں, اس کو جڑ سے پکڑ لیں. اور جڑ سے پکڑنے کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کپل جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت ان کا لازمی تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے, جو لاء بن چکا ہے. انفارچونیٹلی یہ اس لاء پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, صحیح, اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے مختلف میجرز کرنے ہوں گے. سب سے بڑا میجر تو ابھی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں یہ آیا کہ نادرہ جو ہے وہ جب تک ان کی میرج سرٹیفکیٹ رجسٹر نہ کرے, جب تک وہ دونوں کے تھیلیسیمیا کا سرٹیفکیٹ نہ دیکھ لیں. سر آپ لوگوں کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل ہو رہا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل ہو رہا ہے. ہم کمیونٹی لیول پر جو جہاں اور تھیلیسیمیا انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں بھی جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ متواتر اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے, چلیں اس کو تو ہم مینیج کریں گے, لیکن اس کو روکنا کیسے, کہ پیچھے سے اس کی سپلائی کو روکیں کہ ایسے بچے نہ پیدا ہوں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے, ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. جب یہ ایک سائنس کی ایجاد آ گئی ہے کہ آپ کپل کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور دونوں مائنر کی صورت میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دونوں مائنر کی صورت میں لازمی جو ہے وہ میجر بچے پیدا ہوں گے, تو اس صورت میں سب سے بڑا بہترین کام یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ میرج کے وقت ہو جائے, شادی کے وقت, اور قاضی یا نکاح خواہ جو ہے وہ بغیر سرٹیفکیٹ دیکھے نکاح کا جو ہے وہ فرائض سر انجام نہ دے. اور اگر وہاں سے بھی وہ نکل جاتا ہے اور نکاح کی رجسٹریشن کے لیے لازمی آپ کو نادرہ میں جانا پڑتا ہے, تو نادرہ میں جو ہے وہ یہ مینڈیٹری ہو. جیسے نادرہ میں بہت ساری چیزیں مینڈیٹری ہیں کہ آپ کا پرانا کارڈ لے کر آئیں, آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, آپ کا فلاں چیز لے کر آئیں, آپ کا نکاح نامہ لے کر آئیں. تو یہ بھی شرط ضروری ہے کہ نکاح نامے کے ساتھ جو ہے وہ 2 سرٹیفکیٹ لڑکا اور لڑکی کی طرف سے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کے ہونے لازمی ہے, اس کے بغیر نہ کریں. اور اس میں بھی ہم یہ بتا دیں کہ وہ مستند ہو, آن لائن ہو, اور نادرہ اس کو آن لائن ویریفائی بھی کر لیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سر یہ بھی مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ریشو ہے ایجوکیشن کا وہی اتنا کم ہے کہ ایک نارمل انسان سمجھے گا ہی کیسے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں ایک میڈ کام کرتی تھی, ایک ہیلپر, تو اس کی بیٹی کو تھا تھیلیسیمیا. تو اس نے مجھے بولا کہ باجی آپ فون پہ بولیں کہ تھیلیسیمیا سپورٹ کوئی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ فون کر کے آپ بولیں کہ میری بچی کا یہ لوگ علاج کر دیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو رہا, اگر سپورٹ پورا ہاسپٹل ہے تو تمہاری بچی کا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ تمہارے شوہر کی بھی دونوں بہن بھائی تھیلیسیمیا پیشنٹس,
تمہارا شوہر تھیلیسیمیا پیشنٹ, ہمارے ہی ہسپتال میں اس کا علاج رہا, اور تم بھی تھیلیسیمیا پیشنٹ, تم دونوں نے آپس میں شادی ہی کیوں کی؟ جب تم لوگ اویئر تھے تو ہم تمہارے بچے کا علاج نہیں کرتے. کیا کتیانہ میمن ہاسپٹل میں بھی یہی ہوتا ہے, یا یہ سارے این جی اوز؟ معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات ذہن میں تھی, اور یہ نہیں, اکثر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ فرسٹریشن آ جاتا ہے مختلف انسٹیٹیوٹس کے پاس, لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں رکھا کہ نہیں جب غلطی ہو گئی ہے یا کر لیا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بچے کیوں بھگتیں گے؟ بچے کیوں؟ ان کو تو ہم گودوں میں لیں گے نا, ان کو تو ہاتھ لیں گے, ان کا تو علاج کریں گے. بیوٹیفل. لیکن جو انہوں نے غلطی کی ہے اس پہ ان کو تنبیہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تنبیہ کے علاوہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے بچوں کی پیدائش میں برتھ کنٹرول کا فارمولا ضرور استعمال کریں, ورنہ مزید بچے جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو معاشرے میں سمجھنا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ مذہب کو بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں, لیکن مذہب میں بھی کہیں ان چیزوں کو ممانعت نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. مذہب میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ خیال کریں, احتیاط کریں, اور احتیاط سب سے بڑا علاج ہے. آپ اس میں اس طرح لے کر آئیں کہ کیونکہ مذہبی علماء اور رہنما تو اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کریں. بالکل بالکل. مذہب کو اپنے بینیفٹ میں, کیونکہ مذہب ہے ہی آپ کے بینیفٹ کے لیے, تو اس کو اپنے بینیفٹ میں استعمال کریں. اور میرا یہ آج اگر یہ کوئی بھی منع نہیں کرے گا, کوئی عالم منع نہیں کرے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں تو جس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح کے وقت 2 نمبر سرٹیفکیٹ پیش کر دیں, جس طریقے سے میں نے اس کا علاج بتایا نا کہ نکاح نامہ جب تک رجسٹر نہیں ہوگا نادرا میں, جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, اور وہ سرٹیفکیٹ آن لائن ویریفیکیشن اس کی ہے, تو یہ بہت سارے جو ہے جی راستے کریں, ایجوکیٹ نہیں کریں. اصل بات ہے کہ اچھا چلے میں نے اللہ نہ کرے جعلی دے دیا سر, کس کا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے. بالکل اپنا ہی ہے, میرا نقصان ہے. اللہ نہ کرے اگر میرے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے تو سفرر کون ہے؟ تو اگر یہ چیز میرے خیال میں تو کسی کم پڑھے لکھے شخص کو بھی اگر باور صحیح سے کرا دی جائے, تو میں تو اس میں فلا سسٹم کا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو باور, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نا. چلو آپ باقی ایجوکیشن اس اہم ترین چیز میں تو کر دیں کہ یار کس کا نقصان ہے. صحیح صحیح. کامران صاحب حیران ہوتی ہوں, لوگ ویکسینیشن کتنے لوگ نہیں کرواتے ہیں, کرونا کی ویکسینیشن نہیں کروائی, آخر کس قدر انلیٹریٹ لوگ. اچھا آپا, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی این جی اوز ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے کیپیسٹی میں بیسٹ کام کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے, مگر جب بھی میں تھیلیسیمیا ہاسپٹلز کو دیکھتی ہوں اور ہاسپٹل والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, آپا یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان کی مدد کر دوں کسی طریقے سے. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون دیا بھی ہے خود بھی. میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں اس طرف, کیونکہ پتہ ہے کیا, ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہتا نا پھر. مطلب جسم میں خون نہیں ہے تو پھر تو جان ہی نہیں ہے. آپ جان سے جائیں گے اگر آپ کو یہاں سے سپورٹ نہیں ملی, یہاں سے آپ کو خون کسی نے ڈونیٹ نہیں کیا. اور وہ جس طرح وہ محنت سے روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دھوپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان بچوں کے لیے جن کے جسم میں وہ خون نہیں گیا, تو پھر وہ جان سے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ صدقات کے طریقے ہیں, یہ خیر پھیلانے کے طریقے ہیں, یہ اسلام ہے, یہ سلامتی ہے. اپنی کمیونٹی پہ اپنی لیول میں آپ یہ کام ضرور کریں, یہ کام ضرور کریں. سبحان اللہ, ویری ویری سر. بالکل. اچھا احمد صاحب, یہ بتائیے, آپ کہہ رہے تھے کہ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, مجھے کچھ بتائیں گے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کے اندر ذرا ہلچل پیدا ہو کہ بھائی کتنی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, کتنا تھیلیسیمیا پھیل رہا ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 100% پھیلتا ہے. 100% اس لیے پھیل رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 250 کا نمبر ہے اور 250 دوسرے لائن میں لگے ہوئے ہیں تو وہ 100% ہی ہو گیا. اور اس کے بعد پیچھے اور ہیں جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن جمع کریں. بالکل. میں تو کہتا ہوں ہم 250 نہیں, ہم 2500 بچے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیں گے. ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی شیورٹی چاہیے کہ جو بلڈ کلیکشن ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ متواتر قائم رہے اور ہم اس کو لے کے چلیں. بالکل. اچھا پھر اس میں بلڈ کلیکشن میں بھی کم از کم ہم اپنے پاس یہ ضرور احتیاط کرتے ہیں کہ جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کو ہم ضرور مینیج کرتے ہیں. اگر ہم اچھا بلڈ اپنے بچوں کو نہیں لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ کوئی فائدہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے. کتیانہ میمن ہاسپٹل سے آج احمد جنوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ڈونیٹ کریں مانیٹری ٹرمز میں بھی اور اپنے خون کے ذریعے بھی اس ہاسپٹل کی مدد کیجیے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے برکت رمضان میں.
برکت رمضان اور آج کا ٹاپک ہے رمضان میں رسول کریم کے معمولات. اچھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 9 دفعہ رمضان المبارک آیا اور ہر دفعہ آقا پاک نے اصحاب کرام کی تربیت بھی کی. فاقہ کشی تھی، تنگ دستی تھی. اس کے علاوہ آقا پاک نے اصحاب کرام کے ساتھ مل کے روزے میں جو ہیں وہ جنگیں تک لڑی بھی اور جیت بھی ہوئی ان کی. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہے اور ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں آقا کا کیا معمولات ہوا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیارے نعت خواں سلمان عالم اور فائزہ کامران. السلام علیکم. سنیں گے خوبصورت سے کلام آپ دونوں سے، اور مگر اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو ثروت آپا ہیں وہ ذرا کچھ بتائیں کہ آپا آپ کیا بتائیں گی آقا کے جو معمولات تھے رمضان المبارک میں، اس زندگی سے، ان ساری چیزوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے ہم سب کے لیے مشعل ہدایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین پر. اور وہ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ مسلمان، ابھی تو اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کردار کی بلندی اس مقام پہ تھی کہ وہ صادق بھی کہتے تھے، وہ امین بھی کہتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر اوصاف حمیدہ کا اقرار کیا کرتے تھے. اور جب اعلان رسالت ہو گیا تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے، جن کے دلوں پر خدا نے نرمی رکھی، وہ قبول اسلام کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور کچھ لوگ بہت سخت تھے اور ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی تھی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگانی کی جانب جو ہم متوجہ ہوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ایک مکمل پریکٹیکل زندگی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم جسے کہتے ہیں خواب و خیال کی زندگی، وہ عالی زندگی نہیں تھی، بلکہ مکمل ہر چیز کو عملی طور پہ کر کے عملی طور پر دکھایا. حضور نبی کریم یعنی شعبہ ابو طالب میں جب ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لیڈرز، ان رہبر، ان رہنماؤں میں سے نہیں تھے جو کہ خود شیشے کے محلوں میں رہتے ہیں اور اپنے فالوورز کو آگے رکھتے ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خود آگے رہتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار تھے، فالوورز تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. تو جب ہم ماہ رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا کیا کہنا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اس منزل کمال پر تھیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ عبادات کو کم کر دیجئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس متورم ہو جایا کرتے تھے. وہ اس قدر راتوں کو عبادت میں صرف کیا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شریک رہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر عبادات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے رہا کرتے تھے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سوال میں بھی، انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان اتنی پریکٹیکل لائف تھی ان کی کہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں. 17 رمضان جنگ بدر ہمارے پاس موجود ہے یہ مثال کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی مثال ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کے پاس نہ صرف یہ کہ کوئی ایسے مال و متاع نہیں تھے، کوئی ایسی جنگی تیاری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ایک قوت ایمانی کے ذریعے حالت روزہ میں، عالم روزہ میں انہوں نے ایسی جنگ لڑی کہ آج تک جنگ بدر تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. تو یقیناً یہ ایک ایسا روزہ آپ کے اندر ایسا استقلال، ایسی ہمت عطا فرماتا ہے کہ جو جس کی کوئی مثال نہیں. صحیح، بالکل بہترین بہترین. پروفیسر صاحب، یہ روزے کی جو قوت انسان کو ملتی ہے وہ آج ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم جو لوگ آج آفس آتے ہیں، کاموں پہ آتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں مگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم وہ دن گزار سکیں. ہم ہف بھی رہے ہوتے ہیں، ہم تھک بھی رہے ہوتے ہیں، مگر یہ سارے اعمال جہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے جنگیں بھی لڑی، فتح بھی حاصل کی. تو ان کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق تھا؟ فرق خیال میں ہوتا ہے، پھر عمل میں آ جاتا ہے.
تو سوال ایکچولی تو یہ ہے کہ ان کا کیا تھاٹ پروسیس تھا اور ہمارا کیا تھاٹ پروسیس ہے. ظاہری طور پر روزہ تو وہ بھی رکھ رہے تھے اور ہم بھی رکھ رہے ہیں, ظاہری طور پر تو بھوکے ہی رہ رہے ہیں نا, بالکل. تو بھوکے تو ہم بھی رہ رہے ہیں اسی سنت کی تقلید کرتے ہوئے. لیکن جب میں بھوکا ہوں تو میں بھوکے ہونے کے ساتھ ساتھ اور برائیوں میں بھی مبتلا ہو رہا ہوں جس میں کہ مجھے ٹیکنیکلی نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہو رہے. تو خیال کا فرق ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی روزمرہ کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک آپ کے ظاہری معاملات ہیں اور ایک آپ کے باطنی معاملات ہیں, اور جو ظاہری معاملہ ہے وہ باطنی معاملے کا عکس ہوتا ہے. میں ظاہر میں اچھا عمل شاید آپ کو دکھانے کے لیے تو کر دوں لیکن متواتر نہیں کر سکتا انلیس کہ میرا مائنڈ سیٹ اسی طرف نہ ہو. 2 بار کر دوں گا, 3 بار کر دوں گا, لیکن آپ جب اگر میرے ساتھ 30 دن ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ عمل کتنی متواتر اس سے کر سکتا ہوں. تو موٹی بات یہ کہ اللہ کے بندوں کے باطنی معاملات سٹرونگ ہوتے ہیں جس کا اثر ان کے ظاہر پہ پڑتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو عبادات سے اتنا ٹیلر کر لیں کہ ہمارا باطن سٹرونگ ہو جائے. بنیادی فرق ہے. تو باطن کی ایکسرسائز کرنے کا حکم ضرور ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے. اس کو کیسے کیا جائے وہ جب تک کسی اللہ کے بندے سے یا تو فزیکل رابطے میں آئے یا ائمہ مطہرین صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, اولیاء کرام, حضرت غوث پاک, کسی ایک کو پکڑ لیں جس سے ہر آدمی کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے, کسی ایک کو پکڑ لیں. اچھا اب یہاں ایک سوال مجھ سے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اتنے نام کیوں لیا آپ نے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کافی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اتنے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ ہی کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ کی اپنے صحابہ کرام کو. زبردست. اور ولایت کا جیسے ولایت ہے, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, پوری ولایت کا سیکریٹریٹ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. صحیح. اب وہاں سے سلسلہ چلتا ہے. تو ڈیلیگیشن کی نا, کسی نے نظام الہند سے پوچھا, سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی اللہ کے ولی ہیں, تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ولی تو دونوں ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ولایت کی کھیتی ان کی ہے اور وہاں کسان ہم ہیں. اور یہ فرما کون رہے ہیں؟ زبردست. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس خوبصورت سے بات کے ساتھ, اس خوبصورت سے فرمان کے ساتھ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور واپس آ کے سلسلہ جاری رہے گا برکت رمضان. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیری کون کرے گا بڑائی, نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی, صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی, کہ اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. یا
تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کا، میرے نبی کا، میرے رسول کا ذکر ایسا ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں گزری ہوں، مگر میرے آقا کا ذکر ایسا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں، اس کی روح میں وہ ایک محبت کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے. اور یہ معاملات محبت اور عشق کے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالیں، یہ انہی کو محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں نماز پڑھائی جاتی ہے. بالکل اسی طرح تم خدا کی طرف محبت، تم خدا سے یا نبی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک تمہیں کرائی نہ جائے. یہ توفیق تمہیں عطا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہمیں توفیق ملتی ہے عبادات کرنے کی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کرنے کی، اور نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت درود پاک ہے. ہمیں دن سے رات تک درود پاک کے ذکر میں ایسا مشغول رہنا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. بے پناہ آقا پہ درود و سلام ہمیں بھیجنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک واحد ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور ملائک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ ہم اور ملائک ان پہ درود بھیج رہے ہیں. تو جب یہ ذکر آپ کریں تو پھر یہ سوچیں کہ میرے ساتھ خدا بھی یہ ذکر کر رہا ہے نا. اور ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم دعا میں اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے، بے تحاشا چیزیں مانگتے ہیں. مگر جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود بذات خود ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں نازل کر سکتا، تو نازل کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلامتی. تو یہ ایک دعا ہے، ایسی دعا جس میں میں نہیں ہے. اور وہ لوگ، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ بھی پیش ہوں، باطنی طور پہ بھی لوگوں کو پیش ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں روحانی، مگر ظاہری طور پہ وہاں جانے کا بڑا دل چاہتا ہے لوگوں کا، مسجد نبوی. مگر سب کے اتنے وسائل تو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کرائی، عمرے کرائے چھوٹی سی عمر میں، دنیا جہاں کے اللہ نے زیارتیں کرائیں، مگر آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پیسے سمیٹ لوں اور میں مدینہ چلی جاؤں. میرا دل روتا ہے نعتیں سن کے، مجھے آقا یاد آتے ہیں، مجھے مسجد نبوی یاد آتی ہے. مگر ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو جن کے پاس وسائل نہیں ہے نا، یہاں سے حاضری وہاں پہ دینے کا ایک حل ہے، ایک ٹکٹ ہے، ایک ویزا ہے. وہ کون سا ٹکٹ اور ویزا ہے؟ درود پاک. جتنی بار یہاں سے بیٹھ کے درود پاک پڑھو گے، اتنی بار ملائک یہاں سے لے کے جائیں گے کہ دعا ملک ولد فنا فنا بنت فلاں فلاں نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے. اور اتنی ہی بار آقا پاک، 10,000 بار درود پڑھو گے ایک دن میں، 10,000 بار آقا جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ تم پہ سلامتی بھیجیں گے. وہ کہیں گے ملائک کو تشتری میں تمہارے درود جائیں گے 10,000 دفعہ، اور 10,000 دفعہ واپس اس بارگاہ سے، اس سب سے بڑی بارگاہ سے کائنات کی تمہارے لیے سلامتی آئے گی کہ دعا ملک بنت فلاں فلاں پہ درود و سلام بھیجو. اور کائنات کے باس نے جس پہ سلامتی بھیج دی، دنیا کے خدا اور دنیا کے جو یہ باس بنے ہوئے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو درود آپ نے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. آقا کی بارگاہ میں بار بار آپ نے سلام اور اپنا نام جا رہا ہے. ہیمرنگ ہوتی ہے نا، ہیمرنگ ہوتی ہے، بار بار آپ کے سامنے ایک چیز چلائی جاتی ہے تو آپ بھی اس کو نظر میں رکھ لیتے ہیں، رائٹ. بالکل اسی طرح جب ہم ایک شخص سے بار بار بالفرض میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے، یا ایک ہستی سے ہم بار بار مدد طلب کریں گے، بار بار سلامتی طلب کریں گے، تو وہ ہستی آپ کو اپنے نظر کرم میں رکھ لے گی. ایسا ہی ہے، مجھ سے کوئی کچھ مانگنے آتا ہے یا آپ سے کوئی کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اب دیکھو اس نے ایسے مانگا ہے، یار میں خالی ہاتھ کیسے بھیج دوں ہیں. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو آپ کو اپنی بادشاہت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق نوازیں گی. تو ان ہستیوں کے وسیلے سے ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، ان ہستیوں سے ہم نے جڑے رہنا ہے. کیونکہ ایک آرگنائزیشن میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری اتنی ریچ نہیں ہوتی. آپ اسکول میں بھی کام کرتی ہیں بالفرض، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کی اتنی نہیں ہے کیپیسٹی کہ آپ ڈائریکٹ پرنسپل تک پہنچیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے محبوب تک پہنچنا ہے. واپس آتے ہیں برکت رمضان میں.
رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ رکی ہوئی تھی. یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے. میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. میں تلاش میں طرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو. لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا. لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈلنا سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بات کہ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ آپ ایک الگ کیفیت میں چلے جاتے ہیں. ایک کنیکشن ہی بن جاتا ہے آپ کا. اور میں کہتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کا کام ہے نا, آقا پاک کے لیے کلام پیش کرنا اور اس کو خوبصورتی سے پڑھنا, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی نوکری ہے. ساری نوکریاں اس نوکری کے سامنے بس. یہ جو ان کے در کے نوکر ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے دعا کہ خدا جس کو منتخب کر لیتا ہے. اب یہ نوجوان بچے ہمارے, ان کی زندگی میں کیا اٹریکشنز کی کمی ہوگی. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی خوبصورت آواز کو کسی اور راستے پر بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی آواز کو پسند کیا ہے, اللہ نے ان کے پڑھنے کو پسند کیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ پسند کیا بلکہ اسے قبول بھی کیا ہے. بالکل قبول بھی کیا ہے, قبول بھی کیا ہے. ایسا ہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی درود پاک کے بارے میں, اور درود اصل میں ہے کیا, اس کی حقیقت ہم ذرا جانیں گے پروفیسر کامران علی خان صاحب سے. سب سے پہلے تو جو درود پاک اور جس طرح آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا اس طرف, اصل میں اچھائی کی ترغیب بڑی اہم چیز ہے. تو وہ الحمدللہ آپ کی طرف سے, اس چینل کی طرف سے گئی. ایک نقطہ میں اٹھانا چاہوں گا یہاں پہ
وہ یہ کہ فی زمانہ ایک نیا نعرہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا، اور وہ نیا نعرہ یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، پروفیسر صاحب کیا بات کر دی، بہت ضروری ٹاپک چھیڑ دیا ہے، سننا ہے اب جی۔ تو اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ بے شک۔ بچھو کا رب کون ہے؟ بچھو کو پالنے والا رب، پالنے والا۔ بے شک۔ بچھو کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، موذی جانور کا پالنے والا بھی اللہ۔ اللہ رب العالمین۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ پھر وہ بچھو، سانپ اور موذی جانوروں کو بھی اتنا ہی عزیز رکھیں جتنا بلی اور اپنے دیگر پیٹس کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ اگر صرف رب سے محبت کرنی ہے تو رب کی ہر مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، اور رب تو بچھو کا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، اللہ مؤتی و انا قاسم، عطا کرنے والے اللہ ہیں اور بانٹنے والے ہم ہیں۔ جس کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، تو یا تو پھر وہ اللہ کی ہر مخلوق کو اسی طرح ٹریٹ کرے اور بچھو کو اپنے پاس سے جب نظر آئے تو مارے نہیں، بلکہ پیار سے ہاتھ میں لے اور کٹوائے، کیونکہ مخلوق تو اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق کو نہیں مار سکتے۔ لیکن رسالت کے اندر اجازت دی گئی کہ کیونکہ انسان کی توقیر کو بلند کرنا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تحت موذی جانور کو مارنا حلال ہے اور جائز ہے، لیکن ربوبیت کے تحت نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے بچھو بھی، تو جن کے لیے اللہ کافی ہے نا، وہ پھر اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کافی کا سفر بڑا خوفناک ہے۔ سفر غلط نہیں ہے، منصور بالحلاج نے بھی یہ سفر کیا، اور سفر جتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی مشکل بھی ہوتا رہے گا۔ ہاں شاباش، اور ٹف ہوتا جائے گا، اور رنگ رسالت چاند کی روشنی ہے۔ بے شک۔ سورج کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو آنکھیں جل جائیں گی، 30 سیکنڈ نہیں دیکھ سکتے۔ سائنس بتا رہی ہے نا کہ روشنی تو سورج کی ہی ہے جو چاند سے نظر آ رہی ہے، لیکن ریفلیکٹ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، منعکس ہو کے ٹھنڈی ہو کے آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا اہم میسج ہے اس پلیٹ فارم سے، اللہ اپنے کلمے میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں رکھ رہے۔ لا الہ الا اللہ سب کو پتہ ہے، محمد رسول اللہ۔ اور میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں، اللہ کے بندے اس کلمے کو بعض دفعہ بڑے الگ طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت غوث پاک نے اس کلمے کو اس طرح بھی پڑھا ہے، حضرت بایزید بستامی نے اس کو اس طرح بھی پڑھا ہے۔ بات تو وہی ہے، بہت خوبصورت، لیکن وہاں عشق کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور محمد کے نام میں سانس کا گیپ بھی نہیں اوئے دیا۔ ہوئے 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 ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑے لوگ بڑی بات ہے، اور ہمارا تو یہاں صرف درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کوٹ ہی کر دیں تو نجات ہو جائے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں سر کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ ان کی باتیں ہمارے سامنے کوٹ کر سکتے ہیں۔ سب ہی بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی فریکوینسی کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے، اور جب کسی ایک کی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ سب دیکھتے ہیں۔ بے شک، بے تو شک۔ اللہ کافی نہیں ہے۔ آپ بہن کچھ اللہ کے اللہ اس تک حوالے پہنچنے سے، کے لیے اہل بیت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اولیاء کرام بے حد بے انتہا ضروری ہیں۔ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آتے ہیں برکت رمضان میں۔ ویلکم بیک ٹو برکت رمضان۔ رمضان کی برکتیں ہم سب ساتھ مل کے سمیٹ رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی درود شریف کی، کائنات کے سب سے افضل ترین ذکر درود شریف کی، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو رستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں ان رستوں کی، جن سے ہماری منزلیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ آتی ہوں سروت آپا کی طرف۔ آپا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہل بیت
का रास्ता अपनाना, देखना, ढूंढना और जानना कितना ज़रूरी है? देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना, उनके अज़ीज़ रफ़क़ा यकीनन हमारे लिए बाइस मिसाल हैं, बाइस रोशन हिदायत हैं। और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तारुफ़ भी बार बार करवाया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि हम इनको पहचानें और क़ुरबा की मवद्दत अजर रिसालत करार पाई। और जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने की जानिब मुतवज्जो होते हैं तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर जब हम इमाम हुसैन की बात करते हैं तो कभी खुतबे को सजदे को तूल दे दिया, कभी खुतबे को अधूरा छोड़ दिया, कभी ईद के दिन नाका बन गए, कभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कभी बार बार उम्मत को मुखातिब करके फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे हुसैन को पहचान लो। और यही वजह है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैं और आप ज़ियारत वारिसा जब पढ़ते हैं तो ज़ियारत वारिसा में आप सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं हैं, बल्कि हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन की रूह से आप 1,24,000 अम्बिया के वारिस करार पाए। आपा, मेरे नबी की तमाम फरमानों की यहाँ पे बात हो रही है और बात हो रही है अहले बैत की। मैं चाहती हूँ कि मुकम्मल हम तो नहीं बयान कर पाएंगे मगर एक मफ़हूम बयान कर दीजिए जो तमाम मसालिक की एक मुत्तफ़िक एक हदीस है, हदीस से किस्सा, बड़ी खूबसूरत सी एक हदीस मुबारक है मेरे नबी की, उसका मफ़हूम ज़रा सा बता दीजिए नाज़रीन को। देखिए, हदीस किस्सा के रावी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का बड़ा मकाम और मर्तबा है, इसलिए कि ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और इन्होंने 5 इमामों का ज़माना देखा है। तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से ये रिवायत है हदीस किस्सा की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे और वो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर उड़ा दो। और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी चादर तत्हीर को उड़ाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इमाम हसन घर में तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन बच्चे हैं आलम कमसनी में घर में तशरीफ़ लाए और कहा कि अम्मा जान हमें नाना की खुशबू महसूस हो रही है। और उसके बाद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और जब ये 5 के 5 अनवार मुक़द्दसा जमा हो गए एक नूर के पीछे, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के कोने को थामा और कहा कि परवरदिगार आलम ये वो मेरे अहले बैत हैं कि जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने आये तत्हीर का नुज़ूल फरमाया कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। यानी हम जब चादर तत्हीर के नीचे उन अफराद की अज़मत और बुलंदियों पर बात करते हैं तो हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए कि जिब्राईल अमीन मलक मुक़द्दस आया और उसने पूछा कि या रब्बी वमन तातल किस्सा, कौन है इस चादर तत्हीर के नीचे? मैं कहूँ कि जिब्राईल इनमें से कौन नया है आपके लिए? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर सुबह शाम आते हैं। हज़रत अली शेर खुदा के पास जुल्फ़िकार लेकर नाजिल होते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बच्चों का कभी झूला झुलाने के लिए आ गए, कभी चक्की चलाने के लिए आ गए। तो जिब्राईल फरमाएंगे कि मैं पहचानता तो सबको अलग अलग हूँ, लेकिन आज जब चादर तत्हीर के नीचे ये 5 नूर एक साथ मौजूद हुए तो ऐसे आपस में मदगम हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ पर नूर रिसालत है, कहाँ पर नूर इमामत है, कहाँ पर नूर इस्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है, ये मकाम है मेरे अहले बैत का। अल्लाह ताला हमें इनके ग़ुलामों का भी ग़ुलाम बना दे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, शो को आगे लेके बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट अफ्तार मज़ेदार की तरफ। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखते हुए ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरता है किचन के पास, उस चूल्हे के पास जिसमें तेज़ तपिश आ रही होती है, गर्मी लग रही होती है। गर्मियों का मौसम वैसे भी है, मगर ये जो ख़वातीन खाने बनाती हैं ना, अफ्तार से घंटों पहले शुरू हो जाती हैं आपके लिए, आपके फेवरेट खाने बनाने के लिए। ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा मोहब्बत है। और मुझे लगता है कि मेरी तरह अगर आप भी एक ख़ातून हैं,
جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہے نا اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے ہوتی ہے. تو جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا تو اس کھانے کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اس محبت کے جذبے کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اور مل کے ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور کیونکہ ہم اس چولہے کی تپش میں بہت دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ایسی ریسیپیز کہ آپ کے لیے کچن کا کام بہت آسان ہو جائے. تو چلیں آج دیکھتے ہیں شیف سمرین نے کیا بنایا ہے. آپا آپ ایکسائٹیڈ ہیں آج کا کھانا؟ بالکل بالکل بھائی, میں تو فین ہو گئی ہوں سمرین کی. تھینک یو. السلام علیکم دعا. وعلیکم السلام. اور میں آ چکی ہوں. اچھا دیکھیں آپ عورت کی زندگی دیکھیں اور میری زندگی دیکھیں کہ گھر پہ بھی میں چولہے پہ کھڑی ہوتی ہوں اور سیٹ پہ بھی. کیا بات ہے, مطلب میں کام پہ آئی ہوں, مطلب یہاں پہ بھی چولہے کے سامنے آپ نے مجھے کھڑا کر دیا سمرین. اب میں ادھر سے دیکھوں گی آپ کیا بنا رہی ہیں. دیکھیں نا آپ کی اچھی اچھی لرننگ ہو رہی ہے, کچھ آپ مجھ سے سیکھیں کچھ میں آپ سے سیکھوں. ایسا آپ نے مجھ سے کیا سیکھا؟ آپ سے میں نے اچھی اچھی باتیں کرنا سیکھا. آج کیا بنانا سکھا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چیز سگارز. چیز سگارز, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے ہمارے پاس بریڈ. اس کو میں نے کیا کیا, سائڈز آلریڈی کٹنگ کر لی ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, فلیٹن کرنا ہے. اس سے ہمارا جو ہوتا ہے نا بیلن, اس سے ہم نے اس کو اس طرح فلیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, میں سارے آلموسٹ کر چکی ہوں فلیٹ. آپ باتوں میں بزی تھی, میں نے کہا چلیں اچھا ہے ہمارا تھوڑا سا ٹائم سیو ہو جائے گا. تو یہ ہم نے اس کو کر لیا فلیٹ, رائٹ. اس طرح کرنے کے بعد اب ہم اس کی فلنگ تیار کرتے ہیں. صحیح ہے, سارے فلیٹ کر چکی ہیں آپ؟ جی میں سارے فلیٹ کر چکی ہوں. میں نے کہا اچھا ہے تھوڑا سا ہمارا ٹائم سیو آپ ہو لوگوں جائے کو پتہ ہے گا. میں کتنی اچھی روٹیاں بناتی ہوں ماشاءاللہ, ایسی روٹیاں آپ بناتی ہوں. باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہیں دعا. نہیں مجھے سمجھ گئی ہوں میں آپ کی بات کو. اچھا جی, یہ ہم نے لیا ہے جی شریڈڈ چکن ہے. اچھا چکن کو میں نے بوائل کرتے وقت اس میں 2-3 کالی مرچیں, 2-3 لونگیں اور تھوڑا سا لہسن ادرک ڈالا تھا. اگر آپ اس کی اسٹاک جو اس کی یخنی ہے وہ بھی سیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک گاجر اور ایک ہرا پیاز ڈال کے اس کو بوائل کریں گے. تو اس کو جو یخنی ہے نا وہ آپ کا بیسک اسٹاک ہے, اس سے آپ کارن سوپ بنائیں اور بہت ساری چیزوں میں چائنیز بناتے ہیں تو اس کا فلیور خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس چکن ہے 1 کپ. اچھا چلیں گڈ. یہ 1 کپ ہم نے ہرا پیاز دونوں پارٹس لیے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی, اور 1 کپ ہم نے لیا ہے چیز. چیز کوئی بھی لے سکتے ہیں, موزریلا ہے آپ کے پاس یا چیڈر. چیڈر کا فلیور اچھا ہوتا ہے, موزریلا جو ہے وہ کھچنے والی ہوتی ہے, پیزا میں جو ڈلتی ہے نا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, مجھے بھی اب جا کے سمجھ آیا ہے. اچھا ہاں, چیڈر اور موزریلا کے بیچ کا فرق کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ڈالا, 1 ٹی اسپون بلیک پیپر اینڈ 1 ٹی اسپون سالٹ. اچھا سالٹ ہم نے چکن کو بوائل کرتے ٹائم بھی ڈالا تھا, تو ہم تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ ہم زیادہ سالٹ نہ ڈالیں. یہ ہماری فلنگ تیار ہے. اچھا سینڈوچز میں عموماً جو ہے وہ چیڈر چیز ڈلتی ہے, رائٹ؟ زیادہ تر چیزوں میں اس طرح کی جس میں آپ کو دیکھیں, پیزا میں یوزولی ہم مکس کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو دکھانا ہے کہ جی وہ کھچ رہی ہے, تو آپ اس میں موزریلا ڈالیں. اب کیا کریں گے ہم؟ بس اب ہم اس کو فل کریں گے اور فرائی کریں گے, ختم. اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی. عمومی طور پہ ویسے جن کو بھی اسپریچولیٹی سے لگاؤ ہوگا یا میٹا فزکس میں انٹرسٹ ہوگا, ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر انسان کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں. ہمارے پروفیسر صاحب کو تو اس بارے میں ضرور پتہ ہوگا اور اتفاق کریں گے. تو ماں جب اپنے بچے کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا, اس کے اندر سے اتنی اس کے ہاتھوں سے بچے کو ماں کا ہاتھ کا کھانا کیوں یاد رہتا ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کو یاد ہوتا ہے میری ماں کے ہاتھ کا کھانا ایسا ہوا کرتا تھا, کیونکہ جو ماں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا, اس کے ہاتھ سے ایسی محبت کی شعاعیں نکلتی ہیں جو ہمارے کھانے میں ابزارب ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ میں بلیو کرتی ہوں پرسنلی کہ نمازی کے ہاتھ سے بنوانا چاہیے. اگر گھر میں شیف رکھیں تو دیکھیں جو کچن ہوتا ہے نا وہ رزق کی ایک جگہ ہوتی ہے, رزق کی, بالکل روزی رزق کی جگہ ہوتی ہے. اس جگہ کو پاک رکھنا چاہیے, اور وہاں پہ نمازی کے ہاتھ میں جو تاثیر ہوتی ہے بالکل ٹھیک. اور یہ بال ہمیں ہٹانا پڑے گا تاکہ ہم آپ کی فلنگ دکھا سکیں, صحیح سے دیکھ سکیں. یہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں. اچھا دعا, آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہاں یہ بھی کہوں گی, دیکھیں ہم لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بھی, ایک ہمیں اپنی عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب ہم اپنا کام شروع کریں نا تو بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ, بالکل, اس میں برکت ہو جائے گی. باوضو, ابھی بھی میں یہاں پہ آنے سے پہلے میں وضو کر کے آئی ہوں. دوسری بات یہ کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہیں کھانے بناتے ہوئے. اب جب سے مجھے بات پتہ چلی ہے نا, تو میں کچھ نہ کچھ کھانا بناتے ہوئے پڑھتی رہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم اپنی بس کچھ باتیں بھی یاد آ رہی ہیں جو میں کوٹ کرنے سے پہلے کترا بھی رہی ہوں کہ پتہ نہیں اس میں بڑے لوگ ہیں, کوئی بات اوپر نیچے نہ ہو جائے. تو جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہوا کرتے تھے, بزرگان دین ہوا کرتے تھے, ان کے ماں باپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. صحیح, کیونکہ جو اگر یہاں کچھ ناپاک چلا گیا نا تو وہ آپ کے
पर निकलेगा, बिल्कुल ठीक फिर है, आपके किरदार Agreed. में निकलेगा। तो ऐसे मैं ही ये है। कोशिश करती हूँ कि खाने में और हर चीज का दारोमदार होता है नियत पर। बिल्कुल क्यों प्रोफेसर साहब, सही कह रही बेशक, हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल फिजिकली भी और बातनी तौर पे लुक़मा हलाल होना चाहिए लुक़मा हलाल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सुथरा भी और होना उसका आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर पड़ता है, शख्सियत पे बहुत गहरा गहरा। असर पड़ना चाहिए। अच्छा, इसका मैं फोल्डिंग भी बताती चलूँ आप लोगों को कि देखिए हमने इसमें जो एक थी कि चिकन को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सही है। थोड़ा सा हमने इसके बड़े पीसेस रखने हैं ताकि वो चंकी सा रहे और आपके मुंह में आए। 4 तो रोल्स हमारे पास बन गए बिल्कुल हैं जी। और 4 मिनट भी नहीं गुजरे हैं अभी। देखें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, मिलेंगे अफ्तार मजेदार में। हमारे पास टाइम कम होता है ना, अच्छा, टैंक ये के लिए असल में आज इतने एक काले नहीं है, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ बहुत काले लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, हाँ? शायद इधर लाइट नहीं है मगर अच्छा। ये हैं बड़े। अच्छा जी, Brown brown और से। हम साइड पे इसको यहाँ पर इसको इस तरह से हाँ। खड़ा कर देंगे, ये हमारी हो जाएगी प्रेजेंटेशन तैयार। ठीक है। ठीक है, और ये हमारा एक रोल इधर आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़े से हमने हरे प्याज यहाँ काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसका कलर कट डाउन करने के लिए ना, ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? ये आ जाएगा इधर, ये इसका फ्लावर आ गया और ये हमारा। आप कैसे कर लेती हैं अफ्तार के टाइम लोगों पे ये जुल्म? तो अफ्तार के बाद अच्छा मुझे कल का फीडबैक तो दीजिए दुआ। How कल was it? बहुत मजे के थे। आपा प्रोफेसर साहब, आप लोग बताएं। रियली थैंक यू, बहुत इसलिए हमने शुक्रिया। डिसाइड किया कि आपका बनाया हुआ खाने से ही इंशाल्लाह हम इफ्तार किया करेंगे। थैंक यू जी, बहुत एक शुक्रिया बात समझ में नहीं आती जी। वो मैं अच्छा, ये अब मैं हम ऑफ हैरान कर होती दें? हूँ कि जी, अच्छे चूल्हा अच्छे बंद कर कपड़े पहन के किचन में काम कैसे कर लिया जाता है। अच्छे कपड़े पहन के बस देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप बड़े मजे से कर अच्छा, लेते हैं। क्योंकि समरीन हमें हर चीज खूबसूरती के साथ करना सिखा रही हैं, तो ये जग बोलेंगे, इसको मग बोलेंगे? मग क्या है, बोलेंगे? मग है लेकिन जग में स्टाइल मग का। है। हाँ अच्छा, बड़ा आज हम ज़रूरी है। प्लेन बना रहे हैं, वजह उसकी कि आज हमारा जो फोकस है वो हमारा थोड़ा सा इसकी तरफ है ना कि हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये सिंपल आपको बड़े आराम से, बड़े कॉमन है, मार्केट में मिल जाते हैं, हर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आज हम इसके साथ मैंगो टैंक सर्व कर रहे हैं क्योंकि देखिए मैंगो आई नहीं है ये वाली रमज़ान चीज़ के कहाँ से बगैर। मिलती है? ये ये वाली? मिल जाएगी आपको, ये देखिए स्ट्रॉ है और ये इस तरह से होता है। आपने इसको आराम से इस तरह खोला और देखिए अच्छा, बस बड़ी थोड़ा सा- आसानी से हम लोग ये अपने घर की भी इफ्तार पे अगर सिर्फ ये बिल्कुल। चीज लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बच्चे भी खुश होते हैं बिल्कुल और जी, बड़े भी, बिल्कुल क्योंकि जी। आंखों को खूबसूरत लगती है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही हमारे है। दस्तरखान पे खूबसूरत चीजें होनी चाहिए। ये देखिए ये हो गया आपका। मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैंक का जो अपना फ्लेवर है, और आप ये देखिए आप ये मुझे घर लेके रमज़ान जाने देंगी? बिल्कुल ले जाएं, मोस्ट वेलकम। आप ये देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान जो है वो मैंगो के बगैर ज़रा इनकम्प्लीट लगता है ना, तो हमने सोचा मैंगो नहीं है तो क्यों ना इसके नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं टैंक के, तो हमने आज मैंगो टैंक के साथ इसको सर्व किया है। ब्यूटीफुल, तो ये है हमारा आज की फाइनल रेसिपी। फूड। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि निशात जो है वो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है। वन ऑफ द टाइकून्स जो हैं, पायनियर्स जो हैं बिजनेस कम्युनिटी में, वो निशात हैं। बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये लोग फैले हुए हैं, बहुत सारी फील्ड में इन लोगों की अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। निशात अब लेकर आया है सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें तकरीबन 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, ये मेजरली यूज़ होता है टर्की में। हर 10 में से 8 घरों में सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा जहाँ पे इन लोगों की सारी काउज होती हैं, जहाँ पे सारा जानवर होता है, वहाँ से लेके आपके घर तक पहुँचने में बिल्कुल एक सफाई के साथ तमाम इंतज़ामात, सारी गायें जो भैंसें होती हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ये सब इनकी ज़िम्मेदारी होती है। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि एक बाहर का ब्रांड भी है जहाँ पे हमसे मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा माजरत के साथ सफाई का इंतज़ाम भी होता है और सारा सिस्टम भी होता है। सिस्टमाइज तरीके से आपके घर तक ये दूध पहुँचता है और ये प्रॉपर एक फैट्स के साथ दूध ये मौजूद है, क्योंकि ये आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और मैं आपको बताऊं कि हमारी ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है कि वो डेली 1 गिलास दूध पिएं। अच्छा, दूध सॉरी पीना तो एक हमने गिलास अपने नहीं,
आपको पता है बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन को 3 ग्लास डेली दूध पीना चाहिए 30 के बाद। क्योंकि अगर दूध नहीं पीते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें हड्डियाँ भुरभुरा जाती हैं। तो 3 नहीं तो 2 ग्लास तो मस्ट है पीना, हम एक भी नहीं पीते। बिल्कुल बिल्कुल। और सुताश का जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी फार्म है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा डेयरी फार्म है पाकिस्तान में। और यही जो बात अभी यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने की कि ख़वातीन को पता ही नहीं है कि अगर वो डेली 3 ग्लास दूध ना पिए तो उनके साथ फिर बुढ़ापे में होती क्या है। मेरे साथ तो अभी हो चुकी है, मेरे तो जिसे कहते हैं ना गोडे जवाब दे गए, वो दे गए। दूध नहीं पीती होंगी ना? मैं दूध नहीं पीती थी जब मेरे बच्चे हुए, और मुझे पता नहीं था कि कितनी ज़्यादा तकवीत औरत के जिस्म से बच्चे ले जाते हैं। तो सारी ख़वातीन को दूध पीना चाहिए। और ये सुताश जो है ये बेस्ट ब्रांड है इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में। हमारी डिश अफ्तार मज़ेदार में तैयार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया समरीन आपका, इसी तरह डेली आके आप हमें चीज़ें सिखाती रहिए, सिर्फ जूस और फूड की सूरत में नहीं। ये जो सुगड़ापे हैं ना ये ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं। वापस आती हूँ अपने सेट की तरफ। साथ साथ समरीन आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आएँ ज़रा आज सेट पे हमारे साथ बैठें। आपको अच्छा मैं बताऊँ, आपको मशगूल होती हैं अपनी ज़िक्र अस्कार में, अपनी इबादात में। और मुझे लगता है तमाम लोग जो भी सेट पे मौजूद हैं, जब मैं बोल रही होती हूँ तो ये लोग कहीं ना कहीं ज़िक्र इलाही में मशगूल होते हैं, जब ये लोग बोल रहे होते हैं तो हम मशगूल होते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि अफ्तार ट्रांसमिशंस में जो एंकर्स आके बैठ जाते हैं और ये इबादात नहीं करते और ये सारी चीज़ें, आप यकीन करें कि हम भी यही चाहते हैं कि आप सबके साथ मिल के हम अल्लाह का ही ज़िक्र यहाँ से फैला रहे होते हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का कलाम ही आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम सब सेट पे भी यहाँ पे बैठ के आपा बिल्कुल दुआ, मुझे लगता है कि मैं घर से ज़्यादा जब मैं आपके साथ मसरूफ़ होती हूँ तब मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। घर में जब होते हैं तो घर के काम होते हैं, घर के मसाइल होते हैं, लेकिन जब आप चलते फिरते इस तरीके से बहुत ज़्यादा जिक्र कर लिया करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे बढ़कर औरत को अल्लाह ने इतनी हिम्मत, इतनी सलाहियत दी है कि वो घर को भी देखती है, घर के बाहर भी देखती है। अगर मैं और आप रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद हैं तो क्या हमने अपने घर को छोड़ दिया है? हमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा है। और हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला की तरफ से ये काम है ये भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा, रमज़ान में आपके क्या मामूलात रहते हैं? क्योंकि लोग, आप लोग वो लोग हैं जिनसे लोग सीखते हैं, राइट? तो आप लोग खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इस महीने में क्या करते हैं? बिकॉज ये तो सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला महीना है ना। जी, जिस तरह हमारी बहन ने फरमाया कि मल्टीटास्किंग हो रही होती है, रमज़ान में ज़रा बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, टेक्निकल बात तो ये है कि रमज़ान तो ट्रेनिंग है, तो अगर इस रमज़ान के बाद मेरी ट्रेनिंग वाकई मुकम्मल हो गई तो उसके बाद मामूलात तो वही रहने चाहिए। सही है। लेकिन क्योंकि हम कमज़र्फ़ लोग हैं, लिहाजा हम रमज़ान के अंदर थोड़ी सी जिद्दोजहद ज़्यादा कर लेते हैं, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगती है। अगर एक सिपारा रोज़ पढ़ रहे हैं तो वक्त के साथ फिर वो कम होने लगता है, जो कि होना नहीं चाहिए। सही। तो रमज़ान की जो इबादत है वो तो एक आदत के लिए 30 दिन एक इबादत करवाई गई ना, उसका एक मकसद आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि उस रूटीन की आदत डाल ली जाए और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। सही। तो वो आइडियली होना ये चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये करता हूँ, मैं तो बड़ा इसमें डंडी मार जाता हूँ ज़िंदगी में अपनी, लेकिन आइडियली जो रमज़ान के रूटीन से हम सीख रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है, और वो हमारी बेनिफिट में हर तरह से। आप अगर खाना वक्त पे खा रहे हैं और आप पूरा दिन, अब तो आप देखिए ना, कीटोस डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फलानी फास्टिंग, ढिमाकी फास्टिंग, पूरी दुनिया के एथलीट्स फास्टिंग कर रहे हैं, पूरी चाइनीज़ थेरेपी फास्टिंग पे बेस्ड है। हिजामा करा रही है सर, हिजामा कर, क्या क्या कुछ हो रहा है। सारी बातें मैं कहती हूँ, हमारा दीन उन्होंने ले लिया और कामयाब हो गए। हाँ, लेकिन बात ये कि खैर कामयाब तो वो भी नहीं हुए जिस चीज़ को दुनियावी हम, उसमें ज़ाहिरी कामयाबी है, वो एक अलग बहस है। कामयाब फलाह तो असल फिर वो चीज़ तो फलाह बात और है ना। तो फलाह तो ना उन्होंने लिए ना हमने लिए। सही सही, बिल्कुल। तो अल्लाह के नज़दीक कामयाबी और तरक्की की कोई हैसियत नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत करती हूँ माशाल्लाह से, हमारे इस सेट पर सारे लोग नमाज की पाबंदी करते हैं। कोई किसी ब्रेक में जाके नमाज़ पढ़ लेता है, कोई किसी ब्रेक में जाके नमाज़ पढ़ लेता है। सब उठते बैठते चलते फिरते अपना काम भी करते रहते हैं और ज़िक्र इलाही भी करते रहते हैं। तो ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आदत जो है ना, इमाम गज़ाली का एक जुमला है, मेरे घर में मेरी बेगम बहुत बोलती हैं, तो बाकायदा हमारे जहन पे उन्होंने नक्श कर दिया
اور بچوں کے خاص طور پہ، اور شوہر بھی بچے ہی ہوتے ہیں. تو عادت سے سعادت تک کا سفر کلیدی کی بات ہے. آپ یقین مانیں ہر سائنٹیفک تھیوری یہ کہتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے عادتیں ایسی ڈالو کیونکہ وہ عادت سعادت بنتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا ہے؟ 7 سال کی عمر تک اولاد کے ساتھ بہت نرمی کا رویہ رکھو. اگلے 7 سال 7 سے 14 سال کی عمر میں تھوڑا سا سخت رویہ رکھو، ان کی نظر رکھو، اور اس کے بعد 14 سال سے 21 سال تک کی عمر میں دوست بن جائے. بے شک بے شک. اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ساتھ کریں گے افطار مزیدار، اور ہم نے آج کا بھی روزہ تقریباً مکمل کر لیا ہے، کچھ ہی ٹائم باقی ہے. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. اور افطار ہمارے سامنے لگ چکا ہے. آپ لوگ بھی اپنے گھر میں افطار کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ بنا بھی چکے ہوں گے. بچیوں اور بچوں، امی کی مدد کرو افطاری کا ٹیبل سجانے میں. اچھا، ماں کو تھکانا نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں، تو سب کے بچوں کو یہی سکھاؤں گی. اچھا، بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا اپنے معمولات میں کہ قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں. تو مجھے کچھ یاد آئیں باتیں، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اگر آپ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے کچھ سائنس میں، کیونکہ عموماً لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن کی ریسرچ کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی کیا چیزیں پروون ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں. ہمارے لیے تو بحیثیت مومن نہیں، مگر باہر کے لوگوں کے لیے، یا اگر کوئی شخص غیر مسلمان ہے اس کے لیے، تو ہم ریسرچز دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر جو ہوئی ہیں. پروفیسر صاحب بھی اس کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں اور مزید آگے چل کے گفتگو میں کریں گے بھی. میں خود بذات خود ایک تھراپسٹ ہوں. میں ذہن کے اوپر کام کرتی ہوں، میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرتی ہوں. تو انسان کی جو ذہنی تکالیف ہوتی ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ ہو گئی، جیسے کلر تھیراپی ہو گئی، جیسے ساؤنڈ ہیلنگ تھیراپی ہو گئی، جیسے میڈیٹیشن ہو گئی. میں نے ذکر کیا ساؤنڈ ہیلنگ کا. اچھا جناب، جب ہم ساؤنڈ ہیلنگ کرتے ہیں اپنے ذہن کو تقویت اور اپنے دل کو سکون، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے، تو یہاں پہ آتی ہے سائنس کی ایک ریسرچ جس میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ پروف کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سنتے ہیں تب بھی ہمارے دل، ہمارے دماغ میں ایسی ریز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے دماغ کی جو EEG ریز ہوتی ہیں، جن کو ہم کہیں گے تھیٹا ویوز بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو ریلیکسیشن کی ویوز ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں ایک ڈیپ میڈیٹیشن کے زون میں لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں سکون کے ایک سوچ میں لے کے جاتی ہیں. تو قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں، سننا بھی ہمیں اس قدر سکون دیتا ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے وہ ہم کیا کہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صرف الحمدللہ. پروفیسر صاحب، اگر میں صرف جو سورۃ فاتحہ ہے اس کا میں اگر تفسیر بتانا شروع کر جاؤں تو شاید 100 اونٹوں کا ذکر ہے کہ 100 اونٹیں بھی کم پڑ جائیں. تو قرآن کی تو جتنی بھی فضائل، برکات، اور قرآن کے جتنے بھی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہم بتاتے رہیں وہ کم ہوں گی. اس ساؤنڈ کی جو ریسرچ ہے اس پہ میں چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اصل میں یہ پرائمریلی یہ ریسرچ جو ہے نا، یہ الیکٹرو انسیلوگراف ہوتا ہے، EEG جس کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کے برین سے کنیکٹ کر کے اور اس سے یہ ریسرچز اس طرح کی جاتی ہیں، جس طرح ECG کرتے ہیں نا، تو الیکٹرو کارڈیوگراف تو وہ اسی طرح وہ برین کا آ رہا ہوتا ہے، وہ EEG کہلاتا ہے. تو انسیلوگرافز جو ہوتے ہیں وہ اچھا سائنٹیفکلی وہ کوئی بہت حتمی طریقہ نہیں ہوتا ریسرچ کا، لیکن بہرحال اس سے بہتر چیزیں اب موجود ہیں. جیسے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، اچھا یہ جو ویوز والی آپ نے بات کی نا، تو پرائمریلی آپ جب ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں نا تو آپ ڈیلٹا میں چلے جاتے ہیں، اور آخری جو بالکل 1 ہرٹز کی فریکوینسی ہے وہ تھیٹا ہے. تو لیکن یہ ایک لمبی بات ہے، اب یہاں اس پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا. لیکن میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بہت بتاؤں کہ EEG کے علاوہ جو دوسرا میتھڈ ہے وہ MRI کا میتھڈ ہے. جی جی جی. اور MRI کے ذریعے آپ کے اندر نیوکلیئر ریڈیو آئسوٹوپس ڈال کے MRI کیا جاتا ہے. تو انٹرسٹنگلی جب بدھسٹ مونکس کا MRI کیا گیا، جو کہ اپنے حساب سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کسی ایک وحدانیت کو کم از کم مانتے ہوئے، تو ان کے جو فرنٹل لوب تھا
یہ پیشانی، اس پہ سب سے زیادہ بلڈ کی فریکوینسی، بلڈ کا جو فلو تھا اور اس فلو کے نتیجے میں جو ایک فریکوینسی ڈیولپ ہوتی ہے اندر، وہ سب سے زیادہ ان کے اس برین پہ محسوس کی گئی. اور سائنٹیفکلی اس کو جب بڑھایا گیا، پائنیل گلینڈ، اس پینیل گلینڈ، اس ریسرچ کو جب بڑھایا گیا، اسی طرف میں آ رہا تھا، لیکن اس کی ٹرمینالوجی قرآن میں موجود ہے ناسیہ کے نام سے. بتائیں. ہاں، وہ قرآن کی ٹرمینالوجی یہ ہے اس وقت، کیونکہ ہم نے یہ پہلے سوچا نہیں تھا، یہ ابھی فی الودی ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ میں آیت کا ریفرنس آپ کو کل دے دوں گا انشاءاللہ. قرآن سے نکال، میرے ذہن میں نہیں ہے. قرآن، اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. اچھا، جنرلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کئی مترجم نے اس کو لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے، کچھ نے لکھا ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. آیت میں نہ چوٹی کا ذکر ہے نہ بالوں کا ذکر ہے، آیت میں سیدھا پیشانی کا ذکر ہے. صحیح. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت 200-300 سال پہلے جو تراجم ہوئے، اس کے اندر ظاہر ہے اس وقت اتنی سائنس، اتنی ریسرچ تو موجود تھی نہیں. تو اب لوگ کوشش کرتے ہیں اور بڑی صدق نیت سے کرتے ہیں کہ اس چیز کو عام آدمی کے لیے سہل بنا دیا گیا، تو انہوں نے پیشانی کے بال کہہ دیے. بہرحال آج سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے کہ یہ جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں، اس کے یہ انسان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، اور اس میں جو خیال آتا ہے وہ آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی کہ آتا کہاں سے. اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے پکڑ رکھا ہے. کیونکہ اور سائنٹیفکلی بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، جیمز، بے شمار لوگ جو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ جب آپ کو ہمارے مسلمانوں کے لیے، اور ایک جملہ صرف، مجھے پتا آپ کا ٹائم ہو رہا ہوگا، ایک جملہ، سائنٹیفک ریسرچ سب سے پہلے مسلمان کو کرنی چاہیے، اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا جائے، اس لیے کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سے مومن بنا لوں. بیوٹیفل، بیوٹیفل، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلمان صاحب، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا شروع کیجیے. ایسی ہوں گناہ گار ہوں مولا، مولا میں بندہ ایسی ہوں گناہ گار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ ایسی ہوں. وابستہ گئی امید میری تیرے کرم سے، وابستہ گئی امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ ایسی ہوں. پھر تو